حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تھی کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر اپنی طرف سے گھڑ کر جھوٹ اور بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور تم میں سے جس شخص نے ان میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہ کو مٹا دے گی، اور جس شخص نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے معاف فرمائے چاہے سزا دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کاموں کی مجھ سے بیعت نہیں کرتے جن کی عورتوں نے بیعت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر اپنی طرف سے گھڑ کر بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ہم بیعت کریں گے۔ پھر ہم نے ان کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اور اس کو سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہ کو مٹا دے گی، اور جس کو دنیا میں سزا نہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے وہ اسے معاف فرما دے چاہے سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں، جبکہ میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان کے پاس واپس جا اور جیسے تو نے انہیں رلایا ہے اسی طرح انہیں ہنسا۔